الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللهم صل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبة الفداء وجعل الله الصلاة لكم تنزيحا لكم عن الكبر صلوات پڑھے محمد ارباب اعزاء، یہ خمسہ مجالس ایام فاطمیہ آج تیسری مجلس ہے جس میں ہم نے فدق کی تاریخ، جناب سیدہ تک یہ فدق کیسے پہنچا اور فدق کے دفاع میں کن ہستیوں نے دفاع کیا، اور فدق کے خطبے میں جو پہلا پیغام جناب سیدہ نے دیا وہ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ پہلا پیغام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ خود اس خطبہ فدق میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد، جناب سیدہ اپنے بابا کے اصحاب اور مسلمانوں کو مسجد نبوی میں خطبے میں یہ نصیحت فرما رہی ہیں، اور یہ خطبہ رہتی دنیا تک امت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، جس میں جناب سیدہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ لَكُمْ تَنزِيحًا عَنِ الْكِبْرِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے بچنے کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے اپنے وجود میں پاکیزگی اور طہارت، اگر وہ تکبر جیسی نجاست سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ۔ اللہ نے نماز کو پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے تمہارے لیے کہ تم تکبر جیسے گناہ سے بچ سکو، تکبر جیسے۔ اب جناب سیدہ نے وہاں محفل میں اس مسجد میں بابا کے اصحاب بیٹھے، اس جملے میں ہمیں بہت سارے پیغامات مل سکتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھنے والے نمازی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھنے والے نمازی ہیں، نبی کے اصحاب ہیں اور کچھ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جناب سیدہ بتا رہی ہیں
نماز کی تو اللہ نے یہ قابلیت اور صلاحیت رکھی ہے، انسان کے اندر طہارت آتی ہے، انسان تکبر جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یعنی اگر تکبر سے بچنا چاہتا ہے کوئی شخص تو وہ نماز کو ادا کرے۔ اگر تمہاری زندگیوں میں نماز ہے تو پھر تم اپنی میں کا شکار ہو کر حق کے جناب سیدہ کو روک رہے ہو، اور کتنے امور میں تم رکے ہوئے ہو، حق کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، گویا تم اپنے عمل میں تکبر جیسے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو۔ جناب سیدہ ایک بہت عظیم نقطے کی طرف متوجہ کر رہی ہے، یعنی صرف انسان کے لیے نماز تکبر سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، بلکہ نمازیوں کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ تو دیکھو تمہاری نماز تب تمہیں فائدہ دے گی جب تکبر جیسا گناہ تمہاری زندگی میں نہ ہو، انسان کے پاس تکبر نہ ہو۔ تو مثلا مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک میں مثال سے اس کو واضح کروں، میرے ذمے کسی کا حق ہے، اب میں کسی کا حق دینے سے انکار کر رہا ہوں، انکار کو کسی کے حق کو روک رہا ہوں، نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں، روزے کی بھی پابندی کرتا ہوں، دین کی بھی پابندی کرتا ہوں، لیکن حق دینے سے میں رکا ہوا ہوں، حق نہیں دیتا۔ کیا ایک مرتبہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اب حق دے دیا تو گویا میرے لیے جو ہے شکست ہے، اگر میں نے حق دے دیا، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا، تو اس کا مطلب ہے میں غلطی پر ہوں، گویا دنیا والوں کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاؤں گا۔ جناب سیدہ یہی سمجھا رہی ہیں، اگر تم نماز پڑھتے ہو، نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، تکبر سے بچنے کا بہترین اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے، تو پھر زندگی میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کسی کا حق روکے ہوئے ہے تو انسان یہ دیکھے کہ میں غلطی پر ہوں، اس کی اصلاح کر لے، نہ کہ ہم حقوق لوگوں کے روک کے اور ہم گناہ گار ٹھہریں۔ تو لہٰذا کوئی نمازی ہے، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھے کہ جو فائدہ ہے نماز پڑھنے کا، اس فائدے کو جو جناب سیدہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور دوسرا جو اس میں یہ نقطہ ہے کہ جو لوگ غافل ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، جناب سیدہ ان کو بھی متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے نماز میں یہ کمال رکھا ہے کہ وہ انسان کے وجود میں پاکیزگی اور طہارت لاتی ہے، انسان تکبر سے دور رہتا ہے۔ تو یعنی اگر کسی کی زندگی میں ہے، وہ اپنی ذات کو فقط سامنے رکھتا ہے، اگر وہ اپنی نفس کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے باطن کی طہارت چاہتا ہے، اپنے دل میں نورانیت چاہتا ہے، تو پھر نماز جیسے فریضے کو اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو یعنی نماز یہ اس قدر عظیم، اور جناب سیدہ نے صرف نماز کے بارے میں کہا نہیں ہے کہ نماز کی یہ منزلت ہے، نماز کا یہ مقام ہے، بلکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد، آپ نماز کو اس انداز سے انجام دیتی تھی کہ نماز عبادت خدا کو اس انداز سے انجام دیتی ہیں کہ ملتا ہے تاریخ میں، جسے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا کہ جناب سیدہ کے لمبے سجدے، آپ کے رکوع، آپ کے قیام کی کثرت کی وجہ سے جناب سیدہ کی جو پنڈلیاں تھیں، جو ٹانگیں تھیں، ان پہ ورم پڑ جاتے تھے، آپ کی ٹانگیں سوج جاتی تھیں، پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے۔ اب خود ذرا اندازہ کریں، فکر کریں، ہم اور آپ کتنا سفر کریں، کتنی مسافت کریں، کتنا پیدل چلیں کہ ہماری پنڈلیاں
جو ہے وہ سوج جائے اور ہمارے پاؤں میں ورم پڑ جائیں، کتنی دیر ہم سفر کریں اور انسان کتنی دیر کھڑا رہے۔ آج اگر کسی کو 5 وقت کی نماز کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کس قدر بد نصیب ہے۔ یعنی خاتون جنت جو جنت کی وارث بی بی ہے، وہ نماز کا اتنا اہتمام کرے کہ بی بی کے پاؤں پہ ورم آ جائیں اور بی بی کا حوبدار نمازی نہ ہو۔ بی بی کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ ہم ادھر سے تو یہ خوش ہوں کہ جناب سیدہ خاتون جنت جو ہیں وہ نمازی تھی، وہ عبادت گزار تھی اور ان کے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، اور جہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ ہوتی تو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ میری ماں جناب فاطمہ زہرا ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور کبھی رکوع کرتی ہیں تو کبھی سجدے میں جاتی ہیں، کبھی مناجات کرتی ہیں تو کبھی قیام کرتی ہیں، ساری رات ذکر خدا کر رہی ہیں یا نماز پڑھ رہی ہیں یا جناب سیدہ جب دعا کر رہی ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے نام لے رہی ہیں، اپنا تک نام نہ لیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے مادر گرامی، آپ سب کے نام لے رہی ہیں اور گھر والوں کا نام نہیں لے رہی؟ تو بی بی نے کیا جواب دیا؟ الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے ہیں پھر گھر والے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا دعا جیسی عبادت میں بھی ہمسایوں کے حق کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ دعا جیسی عبادت جو اس قدر عظیم عبادت ہے، دعا جیسی عبادت میں یعنی عام حقوق میں جناب سیدہ کتنے حقوق کا خیال رکھتی ہوں گی ہمسایوں کا۔ یہ اور بات ہے آج عام لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یعنی آپ اپنے گھر میں، بے شک بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں انجام دے رہے ہیں، کوئی کام شور مچا رہے ہیں تو اپنے گھر میں، ہم ہلہ گلا کر رہے ہیں اپنے گھر میں، ہم نے گانے موسیقی ڈیک پہ لگائے ہوئے ہیں تو اپنے گھر میں، مثلا ہم کوئی تماشا بنائے ہوئے تو اپنے گھر میں۔ یہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں، لیکن یہ اسلام نے آپ کو کب اجازت دی ہے؟ آپ اس طرح سے گانوں کی آواز ایک تو خود حرام کر رہے ہیں، آپ ان کو بلند کر کے آپ ہمسایوں کو بھی تکلیف دیں اور معاشرے کو بھی تکلیف دیں۔ لہٰذا اسلام کی مزاج کو سمجھیں۔ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گھر کی حدود میں رہ کے آپ ہلہ گلا کریں یا کوئی شور مچائیں، آپ کے لیے جائز ہے نہیں۔ اگر مسلمانوں کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، اگر ہمسایوں کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، وہ آپ کے گھر میں وہ شور مچانا، وہ کھیلنا، وہ آوازیں نکالنا، وہ دوڑنا، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کی ان آوازوں سے ہمسایوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اپنی ایمان سے بتائیں، اگر ہم خود کو ان کے مقام پر رکھیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مریض ہو اور ہمارے ہمسایوں کے گھروں سے آوازیں آئیں، کیا ہمارے وہ مریض پسند کریں گے؟ اسلام یہی چاہتا ہے۔ تو لہٰذا عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ گلی کے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہماری نوجوان نسل بھی گلی کوچوں میں کھیلتی ہے، تو جب وہ کھیلتے ہیں شور بلند کرتے ہیں، وہ جہاں گلی کوچے میں کھڑے ہیں اگر وہاں کے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، تبھی ہم نے معلوم کیا کہ یہ شرعاً ہمارے لیے جائز ہے یا حرام ہے۔ ہم ایک عام راستے میں کھیل رہے ہیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ آپ جو جائز کھیل ہیں، آپ جائیں میدان جو بنائے گئے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے؟ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے، ہر ایک کا اپنا محل وقوع ہے، جو جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے آپ وہاں پر جائیں۔ مساجد بنائی گئی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جہاں پر آپ کے لیے کھیل کود جائز نہیں ہے، اور میدان بنائے گئے ہیں کھیل کود کے لیے، وہاں پر آپ کہیں کہ ہم مصلی بچھا کر نمازیں شروع کر دیں،
تو وہاں پر دنیا والے آپ پہ ہنسیں گے کہ مساجد کو چھوڑ کر یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی ہو یا ہمارے فقہا، جو قوانین کی انسان مخالفت کرتا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو قوانین وضع کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا وہ حرام ہے۔ ہم اپنی ذات کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اس مخالفت سے معاشرے کے کتنے افراد ہیں جن کے حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ہم موٹر سائیکل کو تیزی سے بھگا کے جا رہے ہیں، ہم نے جلدی سے جانا ہے، ہم نے کیا کیا، سگنل کو توڑا اور ہم آگے کی طرف بڑھے۔ جب ہم نے سگنل توڑا، یہ ہم نے حرام کیا۔ آپ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سگنل توڑا ہے، کہ شاید میں نے گورنمنٹ کے سگنل کو توڑا ہے، آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں ہر وہ قانون جو گورنمنٹ نے وضع کیے ہیں، جو معاشرے کی فلاح کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے ایک قانون پر رہ گئے ہیں، ان کی مخالفت کرنا جو نظام اور سسٹم کو خراب کر دے، آغا سستانی اور فقہا فرماتے ہیں ان کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ ہم یہ جو سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری موٹر سائیکل کسی اور میں جا کے لگے یا کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا جو نقصان کیا ہے، ہم نے یہ جو غفلت کی، جلد بازی میں نکلے ہیں، اس کو راضی کریں۔ اگر راضی نہیں کیا ہے، اس کا وہ ذمہ ہماری گردنوں پہ باقی ہے۔ آپ جلدی میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اسلام اور دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلے جائیں۔ تو لہٰذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر، اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا جناب سیدہ ہمیں یہی متوجہ کر رہی ہیں کہ نماز انسان کے لیے جو ہے وہ پاکیزگی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور جناب سیدہ نے اللہ کی عبادت کو اس انداز سے انجام دیا، اللہ اکبر، کہ امیر المومنین بھی جناب سیدہ کے اس عمل پہ رشک کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے جب جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی علی مولا کے گھر میں، اب دیکھیں فاطمہ زہرا کی عبادت، ان کی بندگی، اللہ کے حضور ان کا گریہ، ان کی مناجات، ان کی عبادت کیسی ہے۔ جس رات کو جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر میں حجل عروسی میں ہے، اب یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس کی دنیا کی ہر عورت تمنا کرتی ہے کہ میں یہ دن خوشی کے ساتھ دیکھوں۔ جناب سیدہ کائنات کی جو عظیم ہستی ہیں بعد از رسول خدا، ان کے گھر میں موجود ہیں، امیر المومنین کی زوجیں، کس قدر بڑی سعادت ہے، خود بھی معصومہ ہیں اور شوہر بھی معصوم ہیں۔ جناب سیدہ حجل عروسی میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ کیا کوئی خاتون اپنی شادی کی رات کو بھی گریہ کرتی ہے؟ جناب سیدہ گریہ کر رہی ہیں، جن کی خوشی کے دن میں پوری امت خوش ہوتی ہے، جن کی خوشی پر ملائکہ خوش تھے، ارواح انبیاء خوش تھے، سید الانبیاء خوش تھے، لیکن اس دن جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے آپ گریہ کر رہی ہیں۔ امیر المومنین جب کمرے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ بنت رسول رو رہی ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں، یا بنت رسول اللہ، آپ گریہ کر رہی ہیں، کیا آپ کا میرے گھر میں آنا ناگوار گزرا؟ آپ کو کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ اللہ اکبر۔ اے امت کو کیا پیغام دیا جناب فاطمہ زہرا نے، فرماتی ہیں
کہ یا علی، میں جب اپنے بابا کے گھر سے یہاں آئی ہوں، مجھے ایک بات مجھے رلا رہی ہے۔ اے فاطمہ، آپ کو کون سی بات رلا رہی ہے؟ کہا کہ جب میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، یعنی جناب سیدہ وہ پاک کردار کے مالک تھی کہ کبھی بھی رسول اللہ کے گھر سے باہر نہ نکلی تھی، ضرورت کے تحت نکلتی تھی۔ اب آج جناب سیدہ اپنی جگہ کو جب چینج دیکھ رہی ہیں، مقام بدلا ہے، جناب زہرا رو رہی ہیں، فرماتی ہیں اے علی، میں اس لیے رو رہی ہوں، آج اپنے بابا کے گھر سے یہاں آئی ہوں، ایک دن اس گھر سے مجھے قبر کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کردار فاطمہ زہرا ہے۔ خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، شوہر سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا ہے، اور بی بی کہہ رہی ہیں اس خوشی میں بھی یعنی خوف خدا میں گریہ کر، قبر کو یاد کیوں؟ یہ کس قدر یعنی زہد تھا آپ کے اندر۔ اس لیے ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، یعنی آپ کی عبادت، راتوں کو گریہ کرنا، عبادت کرنا اس طرح سے تھا کہ ایک دن جناب سیدہ نے ایک شیشی دی امیر المومنین کو۔ آپ نے شیشی دی، کہا یا ابا الحسن، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس شیشی کو میرے کفن میں رکھیے گا۔ اے فاطمہ جان، اس شیشی میں کیا ہے؟ کیوں یہ وصیت کر رہی ہیں؟ فرماتی ہیں زہرا کو حیا آتی ہے، زہرا اپنے رب سے ملاقات کرے اور زہرا کے ہاتھ خالی ہو۔ فاطمہ جان، اس میں کیا ہے؟ آپ رب سے خالی ہاتھ ملاقات کرنے میں حیا محسوس کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں یا ابا الحسن، گزشتہ رات میں خوف خدا میں آنسو بہائے ہیں، اور وہ آنسو میں نے اس شیشی میں جمع کیے ہیں۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا تھا کہ یا فاطمہ، جو شخص خوف خدا میں گریہ کرتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اے علی، گزشتہ رات خوف خدا میں نے گریہ کیا ہے، مناجات کی ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کچھ آنسو جو بہائے ہیں، میں زہرا نے اس کو اس شیشی میں بند کر لیا۔ اب میں چاہتی ہوں رب سے ملاقات کروں تو مجھ زہرا کے ہاتھ خالی نہ ہو۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیت مجید ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زہدرا لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ۔ وَتَزَوَّدُوا، زہدرا لے کر، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے بہترین زہدرا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور جناب سیدہ اس آیت پر عمل کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو وارث جنت بی بی رب کی ملاقات کے لیے خالی ہاتھ نہیں جا رہی، اور آج ہم فکر نہ کریں۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے یہ شیشی دی، یہ بات سن کر، حدیث سن کر امیر المومنین بھی گریہ کرنے لگے، امام حسن بھی گریہ کرنے لگے، امام حسین بھی گریہ کرنے لگے، خود شہزادی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بھی گریہ کرنے لگے، یعنی وہ محفل گریہ اور خوف خدا کی بن گئی۔ یہ جناب سیدہ یعنی اللہ کے حضور جب مناجات کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اس قدر یعنی آخرت کو یاد رکھتی ہیں۔ تو اب جناب فاطمہ زہرا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ چکی۔ اب جب صبح کو رسول اللہ آئے جناب سیدہ کی زیارت کے لیے، رسول اللہ آ کر پوچھتے ہیں یا علی کیف وجدتہا، دنیا میں کوئی بھی سسر اپنے داماد سے نہیں پوچھے گا بتاؤ تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا، لیکن قربان جاؤں سید الرسل علی مرتضیٰ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
جناب سیدہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یا علی تو نے زہرا کو کیسا پایا؟ لسان عصمت سے علی حیدر کرار بول کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ وجدتها نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں علی نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ آج دنیا جس علی کو بطور وسیلہ جس سے مدد طلب کرتی ہے، وہ علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ زہرا میرے لیے اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار ہے۔ یہ کس قدر شان اور عظمت ہے جناب فاطمہ زہرا کی یہ سیرت، یہ وہ کردار کہ علی مولا بھی اللہ کی عبادت میں فاطمہ زہرا کو مددگار پا رہے ہیں۔ حالانکہ پوری امت کے لیے امیر المومنین کا کردار نمونہ عمل ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں ایک جملہ جہاں کہا کرتا ہوں کہ ذرا خود اندازہ کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس جملے کی معرفت کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا ہو۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک شخص ہو، بد کردار ہو، بے دین ہو، بے نمازی ہو، دین سے محبت اور رغبت نہ رکھتا ہو، کسی دوست نے اس کی اصلاح کر دی، کسی مولانا نے اصلاح کر لی، انسان نے توبہ و استغفار کر کے نماز کا پابند بنا، قرآن کی طرف توجہ ہوئی، دین کا پابند بنا۔ اب جب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ کیسے تھے، یا وہ خود ہی لوگوں کو کہتا ہے میرے اندر جو خوبی آئی ہے، جو خیر آئی ہے، یہ فلاں صاحب کی ہدایت اور نصیحتوں کی وجہ سے آج میں اس راستے پر ہوں۔ معاشرے میں کتنے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میری ہدایت فلاں صاحب نے کی، میری رہنمائی فلاں صاحب نے کی، اگر یہ میری ہدایت نہ کرتے تو میں گمراہ ہوتا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن قربان جاؤں علی مولا تو معصوم ہے۔ علی مولا میں گناہ کجا، گناہ کا خیال اور تصور تک نہیں ہے۔ قربان جاؤں وہ ہستی کہہ رہی ہیں اگر میرے لیے بہترین مددگار ہیں اللہ کی عبادت میں تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شب و روز میں 1000 رکعت نافلہ علی ادا کریں، وہ علی بھی اللہ کی عبادت میں اگر کسی ہستی کو مددگار سمجھ رہی ہیں تو وہ فاطمہ زہرا ہے، جس سے جناب سیدہ کی عظمت و شرافت و کمال کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابو الائمہ سید الاوصیاء کے لیے اگر کوئی ہستی مددگار بنی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا جناب سیدہ کی عبادتوں سے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے لیے ایک پیغام دیا، یہ میرے لیے بہترین مددگار ہے۔ جناب سیدہ کی سیرت یعنی ان کا اللہ کی عبادت۔ اب ذرا دیکھیں، جو بی بی جس بی بی کی عبادت، جس بی بی کا اللہ کی طرف رغبت اور توجہ کرنا علی مولا کے لیے مددگار ہونا بن سکتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو کس قدر ضرورت ہے؟ وہ تو معصوم امام ہیں، ان کے لیے جناب سیدہ مددگار بنی، تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو بدرجہ اولا۔ اب ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طاعت میں کوئی بہترین مددگار دیکھیں تو علی مولا بتا رہے ہیں آ جاؤ فاطمہ زہرا کے راستے پہ، فاطمہ زہرا کے طرز زندگی پہ، آ جاؤ جناب سیدہ کی طرز عبادت پہ جو اللہ کے راستے میں بہترین مددگار ہے۔ امیر المومنین ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو
تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے زہرا پہ آ جاؤ۔ فاطمہ زہرا کی عبادت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں، اپنے جوانوں، گھر کے جو افراد ہیں، خود نماز کی پابندی کریں۔ جناب سیدہ کس قدر اہتمام کرتی ہیں، کس قدر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے تاریخ میں جملہ موجود ہے، جناب زینب عالیہ کی زندگی کی نماز شب قضا نہیں ہے۔ یہ جناب زینب عالیہ نے یہ پاک کردار کہاں سے لیا؟ یہ ماں زہرا سے ورثے میں پایا ہے۔ یہ پاک کردار بی بی زینب نے جو لیا ہے، یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، ماں کو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرتا دیکھا، حتیٰ کہ تاریخ مورخین نے نقل کیا ہے شب عاشور تو جناب سیدہ کی نماز شب قضا نہ تھی، لیکن اس شب کو تو امام حسین علیہ السلام عبادت خدا کر رہے تھے، کہ اس رات کو بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جو شب شام غریباں تھی۔ شب شام کتنے لوگ ہیں جو جلوسوں سے آتے ہیں اور نماز مغربین پڑھ کر سوتے ہیں؟ ذرا اپنی ایمان سے بتائیں، ہم روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا زیادہ غم مناتے ہیں، یا روز عاشور یوم شہادت بی بی زینب عالیہ نے اپنے بھائی کا زیادہ غم منایا تھا؟ کس نے زیادہ غم منایا؟ پوری کائنات بھی مل جائے بعد از ائمہ ہدا علیہ السلام، ہم تب بھی بی بی زینب عالیہ کے مصائب اور ان کی اس تکلیف اور اس عزاداری کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایسے کہ نہیں؟ کیونکہ جو معرفت بی بی زینب عالیہ جان رکھتی ہیں، جو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہی ہیں، جو درد بی بی کے دل میں ہے، کیا ہمارے دلوں میں ہے وہ درد؟ جناب زینب عالیہ سارے دن کی عزادار ہیں اپنے بھیا کی، لیکن شام غریباں کی رات کو بی بی نے کیا کیا؟ علماء مورخین نقل کرتے ہیں بی بی کی نماز شب اس رات کو بھی قضا نہیں ہوئی، حالانکہ خیمے جل چکے ہیں، چادریں لٹ چکی ہیں، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نمازیں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر! یہ کہاں ہے کردار زینبی آج ہمارے اندر؟ یہ جناب زینب عالیہ نے یہ عبادت کا یہ کردار، یہ نمونہ کہاں سے لیا؟ یہ ماں زہرا سے لیا۔ لہذا اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلائیں۔ نماز اس قدر اہم فریضہ ہے کہ امام کے صحابی ہیں ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہو چکی، میں امام کے دروازے پہ جب گیا تو امام کی زوجہ دروازے کے پیچھے سے کھڑی تھی اور میں تعزیت کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ امام کی کوئی وصیت، امام نے کیا وصیت کی ہے، امام نے کیا پیغام دیا؟ امام کی زوجہ فرماتی ہیں کہ امام نے وقت شہادت آخر وقت میں تمام رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کر کے آپ نے ایک وصیت کی۔ امام نے کیا وصیت کی؟ امام نے فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاتہ۔ امام صادق علیہ السلام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں اے ہمارے حبداروں، اے ہمارے موالیوں، اے ہمارے چاہنے والوں، سن لو، جو شخص نماز کو خفیف سمجھتا ہے اس کو ہم آل محمد کی شفاعت حاصل نہ ہو، اس کو ہماری شفاعت حاصل۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں، حجت خدا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں، یہ امام صادق اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ آئیں قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرمین سے، گناہگاروں سے،
ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آ گئی؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے جہنم میں جلنے والے بد نصیب، لم نک من المصلین، ہم وہ بد نصیب ہیں جو نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ کیا یہ شمر کہے گا؟ اس کو تو نمازوں نے فائدہ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ امام وقت کا قاتل ہے۔ جو نبی اور امام کا قاتل ہو اس کو نماز فائدہ نہیں دیتی۔ کیا یہ یزید کہے گا؟ وہ تو دشمن دین ہے۔ کیا یہ فرعون کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ تو دشمن خدا، مشرک تھا، وہ تو کافر تھا، خود اپنے رب ہونے کے دعویٰ کرتا تھا، تو لہٰذا یہ کون کہے گا؟ وارثان قرآن نے بتایا کہ اس سے مراد یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے، جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے۔ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، اللہ اور قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ وہی لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم وہ بد نصیب ہیں جو نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اور پھر قرآن سورہ مدثر کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اور یہ بے نمازی، یہ ایسے بد نصیب اور بدبخت ہیں، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی نصیب نہ ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ عام طور پہ جب احادیث کو نقل کی جائے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو آل محمد کی شفاعت حاصل نہ ہوگی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور میرا دوست یہ سورہ مدثر ہے، جا کے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان بے نمازیوں کو اور جو دوسرے جرم کرنے والے ہیں ان کو شفاعت کرنے والوں کی، یعنی نبی اور آل نبی کی شفاعت بھی حاصل نہ ہوگی۔ یہ کس قدر بد نصیب ہے، کس قدر بدبخت ہیں۔ یعنی نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان شفاعت نبی اور آل نبی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی امت کو خبردار کرتے ہیں، کہتے ہیں میدان معاشر میں ایک بہت بڑا بچھو آئے گا، بہت بڑا، جس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین پر ہوگی۔ اس قدر بڑے حجم والا، جسم والا، وحشتناک، خوفناک شکل میں ہوگا، اور وہ آواز دے گا، ندا دے گا، تو پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے 5 قسم کے افراد چاہیے، اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کے لیے مجھے خلق کیا ہے، جو جہنم سے یہ بچھو نکل کر میدان محشر میں ہو۔ 5 آدمیوں کی تلاش کرے گا جہنم سے نکل کے میدان محشر میں۔ کہا وہ 5 آدمی کون ہیں؟ کون ہے وہ بد نصیب؟ کہا کہ پہلا ان میں یہ ہے تارک الصلاۃ، مجھے ان لوگوں کی تلاش ہے جو صرف زبان کے ایمان والے ہیں، عمل میں بے ایمان ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ میری غذا بے نمازی لوگ ہیں، تارک الصلاۃ، میں بے نمازیوں کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ نمبر 2 وَمَانِعُ الزَّکَاۃ، جو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، میں نے ان کو لینا ہے، میرا نشانہ وہ لوگ ہیں۔ نمبر 3 شارب الخمر، جو اپنی زندگی کو شراب اور نشے میں برباد کرنے والے ہیں، میری غذا وہ لوگ ہیں۔ اپنے جوانوں پہ، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں۔ آج اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آئس کا نشہ
اور دوسرے نشے عام ہو رہے ہیں۔ اب تو بھنگ کا نشہ اتنا عام ہو رہا ہے، خدا گواہ ہے، لوگوں کو حیا بھی نہیں آتی، موٹر سائیکلوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ شاپر میں بھنگ لے کے جا رہے ہیں، انسان کو حیا ہی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھنگ کو میرے مذہب میں حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کے دین میں کافر ہے۔ بھنگ کا پینا جو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پاک بوٹی ہے، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا یعنی یہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، یہ شراب، یہ نشے، افیم، چرس، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو فرمایا تیسرا جرم جو شراب پینے والے ہیں، اور چوتھا گروہ چوتھے وہ قسم کے لوگ مجھے چاہیے، وَآكِلُ الرِّبَا، جو سود خور ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کے وقت ان کو قرضہ دے کے پھر ان سے سود لیتے ہیں۔ میری غذا وہ ہیں، نمبر 5 وہ بچھو کہے گا، میری غذا وہ لوگ ہیں، الناس یتکلمون فی المساجد بامور الدنیا، وہ لوگ مجھے چاہیے جو مسجدوں میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرنا، لہذا دین کی باتیں کریں، جیسے یہ درس ہوتا ہے، مجالس اعزاء ہوتی ہیں، احکام شرعی بیان ہو، کسی کی آپ اصلاح کریں، کسی کو وضو سکھائیں۔ لیکن اگر ہم فضول باتیں کرنے بیٹھ جائیں، اور ہمارے اگر جوان بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض جوان بیٹھے ہوتے ہیں مساجد میں بیٹھ کے گیمیں کھیلتے ہیں، جو عبادت کی جگہ ہے وہاں پر بچے گیم کھیل رہے ہیں، بچے وہاں پر اور چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے گھر میں آئیں، یہاں پر ہمارے ہاتھ پہ تسبیح ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ہم نماز کی حالت میں ہوں، ہم سجدے کی حالت میں ہوں، کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ شیطانی اوزار ہوں۔ شیطان نے بگاڑ رکھا ہے، بگاڑ دیا ہم سب کو۔ تو جو لوگ ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں، یعنی نماز کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ اس کی نماز سے توجہ ہٹا کے موبائل کی گیموں میں اور دوسری چیزوں میں لگا دیں۔ تو لہٰذا یہ 5 قسم کے روایت سید اور رسول فرماتے ہیں، یہ بچھو ان 5 قسم کے لوگوں کو، بے نمازیوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، شراب پینے والوں کو، سود کھانے والوں کو، دنیا کی باتیں کرنے والے جو مسجد میں، ان 5 قسم کے لوگوں کو میدان معاشر میں ایسے چن چن کے کھائے گا جیسے کبوتر دانہ چن چن کے کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جہنم کی طرف روانہ ہو جائے۔ لہٰذا یعنی کس قدر یہ جرم ہے، لہٰذا ہم اپنے واجبات کو مکمل کریں۔ نماز کس قدر اہم ہے، آئیں نماز کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ اللہم دیکھیں نماز کی پابندی، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں کس قدر پروردگار مہربان اللہ ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ سید الرسل فرماتے ہیں جب ایک کلمہ گو مسلمان مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اس وقت رحمان کی آواز آتی ہے، اے میرے ملائکہ، اس بندے نے اب اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جب ہم نماز میں ہاتھ چھوڑتے ہیں نا، گویا یہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اے بار الہ اب میں نے تمام برائیوں سے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تو سید رسول فرماتے ہیں جب یہ تکبیرۃ الاحرام ادا کرتا ہے اس وقت رحمان کی آواز آتی ہے، اے فرشتو اس کے تمام گناہ میں نے معاف ایسے کر دیے ہیں جیسے یہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد اللہ اکبر۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ کر لے۔ اللہ نے معاف کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا، لیکن بد نصیب انسان اپنے دین کو برباد کر لے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان نمازی
نماز میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز قدرت آتی ہے۔ اے ملائکہ، اس نمازی کے بدن میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں، ہر بال کے عدد کے مطابق اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا مستحب ہے بسم اللہ سے پہلے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو آپ پڑھیں کیا؟ آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ الحمد یا دوسری سورت پڑھتا ہے، یعنی سورہ انا اعطینا پڑھی، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک سورت پڑھتا ہے، ایک، اس کو ہر سورت کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز میں آپ نے کتنی مرتبہ الحمد پڑھی؟ 2 مرتبہ۔ دوسری سورت کتنی مرتبہ پڑھی؟ 2 مرتبہ۔ یعنی آپ کو صبح کی نماز میں 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے، صرف 4 سورتیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یہ مرد مومن رکوع میں جاتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، میرے ملائکہ اس نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھ دو، اس نمازی کے بدن کے وزن کے برابر اس نے سونا راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ آج ذرا دیکھیں کہ سونے کی کیا قیمت ہے، لاکھوں میں، یعنی 1 تولہ آپ 1.5 لاکھ میں آپ خریدتے ہیں، اور جس بندے کا وزن بدن کا ہو مثلا 60 کلو، جو عام انسان ماشاءاللہ 70 کلو ہو، خود بتائیں کہ کتنا، کس قدر مہربان اللہ ہے۔ انسان کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دینا، اللہ سبحانہ وتعالی اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور تمام آسمانی کتابیں جو 100 سے زیادہ ہیں، ان کے پڑھنے کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن بھی پڑھا، تورات بھی پڑھا، زبور بھی پڑھا، انجیل بھی پڑھا، اور جو باقی صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء پہ، ان کے پڑھنے کا ثواب بھی نام اعمال میں لکھا جاتا ہے جب نمازی پہلی رکعت کا پہلا رکوع انجام دیتا ہے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی رکوع سے اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، رب کی ذات اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مرد مومن سجدے کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اب رحمان کہ پھر مزید کرم میں جوش آتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے او میرے ملائکہ، جتنے بھی فرشتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، خشکی میں، تری میں، جہاں پر جتنے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھ دو۔ اللہ اس قدر مہربان ہے۔ اور ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تو ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں پھر یہی ثواب۔ اور جب یہ مومن نمازی نماز کے تشہد میں بیٹھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، اس نے میری توحید کی گواہی دی اور میرے حبیب کی نبوت کی گواہی دی، اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھو جتنے ما سبق انبیاء میرے دین پر مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، میں نے جو ان کو اجر دیا ان کے برابر اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ کسی نبی کو آرے میں کاٹا گیا، کسی نبی کو تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، انبیاؤں کے اوپر مختلف جو ہے وہ تکلیفیں آئیں، اب انہوں نے مصیبتوں پہ جو صبر کیا، کس قدر اللہ نے ان کو اجر عطا کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان تمام انبیاء کی مصیبتوں پہ جو صبر کیا، اللہ فرماتا ہے اس نمازی کو وہ ثواب عطا کر۔ اور جب یہ نمازی سلام پڑھتا ہے،
کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس وقت آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، اس نے نماز کا اختتام سلام سے کیا ہے، سلامتی سے کیا ہے، اب جنت کے 8 دروازے کھول دو، قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر خدا مہربان ہے۔ دیکھیں یہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب، یہ فائدہ، تو لہٰذا نماز کے فریضے کو ادا کریں۔ اور بعض لوگ، بس آخری روایت ہے، بعض لوگ اکثر یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، ہماری نمازیں قبول ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہی سوال کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا ہمیں کیسے معلوم ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی آیت مجیدہ کی طرف توجہ کر، اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی نماز کے بعد اپنی زندگی میں دیکھ، اگر اس نماز کے بعد تو بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے رک گیا ہے تو پھر سمجھ لے تیری نماز اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر تو نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی ہے، برائی بھی تیری زندگی میں ہے، تو نام کا نمازی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو ایسا تو نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، لہذا نماز کی پابندی کریں لیکن اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی، نے اپنے عمل سے بتایا نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ جناب سیدہ نے نماز جب پڑھی تو امیر المومنین نے بتایا کہ فاطمہ زہرا کی عبادت مجھ علی کے لیے مددگار ہے، مجھ علی کے لیے مددگار، یعنی نماز ہماری ایسی ہونی چاہیے، ہم اللہ کی عبادت ایسی کریں کہ وہ ہماری نسلوں کے لیے مددگار بنے، وہ ہماری آخرت کے لیے مددگار بنے۔ بس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پاک کردار سے اپنے نانے کی امت کو پاک کردار اور سیرت دی، لیکن دنیا والوں نے اس دروازے کی قدر نہ کی، جس دروازے پہ نبیوں کا سردار آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتا ہے، لیکن مسلمان اس دروازے پہ اجر رسالت کیسے دینے آئے؟ روایت کہتی ہے جب دروازے زہرا پہ آگ کے شعلے بلند ہیں اور مسلمانوں کا رش کھڑا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ بعض مومنین سوال کرتے ہیں قبلہ جب امیر المومنین گھر میں موجود تھے، بنت رسول فاطمہ زہرا اور دروازے پہ کیوں آئی تھی؟ اور روایت کہتی ہے بنت رسول جناب زہرا دروازے پہ اس لیے آئی تھی اور شاید میرے بابا کے کلمہ گو حیا کرے اور زہرا کی قدر کرتے ہوئے واپس پلٹ جائے اور میری حرمت کا خیال کرے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دروازے زہرا پہ آگ لگائی اور یہ جلتا ہوا دروازہ بنت رسول پہ گرا، اے بی بی اس شعلوں سے بلند ہو رہی ہے، یا علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں، اور جب بی بی اور جلتے ہوئے دروازے سے اٹھنا چاہتی ہے، ایک شقی نے بڑھ کر کیا کیا، وَلَكَمَ عَلَى غَزَيْ، اور بی بی کے رخسار پہ جسارت کی، اور عزاداروں سنو گے، اور میرے صادق امام فرماتے او عزاداروں اور میرے
میری دادی زہرا کو او تماچا اس زور سے لگا حتی قطعت کرتیا، اور میری دادی کی بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ، اور فقط یہاں تک ظلم نہ ہوا، علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں ایک شکی نے آواز دی، اضربو فاطمہ، او بنت مصطفیٰ پہ ٹوٹ پڑو، فَالْعَوْلَتِ السَّيُوفِ عَلَىٰ حَبِيبَةِ رسول اللہ، ہے بس یہ حکم ملنا تھا، اور تلوار نیام سمیت اور بنت رسول پہ حملہ کر دیا ہے، اتنا مارا اور مسلمانوں نے اتنا اجر رسالت دیا حتی ادموہا، اور بنت رسول کا بدل لولوال ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہر روایت کا جملہ ہے مسلمان ہے لے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر، یا ادھر سے بنت رسول نے آواز دی، یا فضا خذینی وسندینی الی صدرک، اے فضا آؤ مجھے سہارا دو اور مجھے سینے سے لگاؤ، اور میری گود کا داغ اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔